میں کوئی مدینے جیسی بستی ہمیں مل جائے۔ اس وقت کا مدینہ آج کا مدینہ نہیں کہ جہاں ڈش بھی لگا ہو، اس وقت کا مدینہ جہاں اسلامی قوانین نافذ تھے، مدینے کی محبتیں بڑی پیاری تھی، بڑی ہی نادر تھی کہ صحابہ ہجرتیں کر کے غموں کے مارے بخاروں کے ستائے ٹوٹتے ہوئے جب مدینے پہنچتے تھے تو آگے سے استقبال کرنے والوں نے بھی کیسی کیسی مثالیں قائم کر دی۔ یہ کون آیا ہے؟ یہ عمر فاروق آئے ہیں، یہ ابو بکر صدیق آئے ہیں، یہ عثمان غنی آئے ہیں، یہ علی حیدر کرار آئے ہیں، یہ طلحہ و زبیر آئے ہیں، یہ سعد و سعید آئے ہیں، مکہ چھوڑ کر آئے ہیں، مدینے پہنچے ہیں تو مدینے والے آگے سے کیا سلوک کرتے ہیں، کتنا بہترین برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک آیا مکہ چھوڑ کے مدینے پہنچے، نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی کہانی بیان کی، اللہ کے رسول میرا مال سارا کافروں نے چھین لیا، میرے بچے کافروں نے چھین لیے، میری بیوی کافروں نے چھین لی، میری زمین کافروں نے چھین لی، اپنی کہانی سنا رہے تھے۔ ساتھ ایک صحابی کھڑا تھا جو مدینے کا رہنے والا انصاری تھا، کہتا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو کہو کہ میرے پاس مال بڑا ہے، میرے پاس دولت بڑی ہے، مدینے کا مالدار ترین انسان ہوں، اس سے کہو کہ میری جائیداد میں سے جتنا لینا چاہتا ہے لے لے، 2 باغ ہیں ایک باغ رکھ لے، ہاں گھر ہے گھر رکھ لے، میری بیویاں ہیں 2، کہا اس کو کہو پسند کر لے، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد اس سے نکاح کر لے۔ اور آج کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی لٹتا ہے تو لٹے۔ یہاں سے صرف 50 کلومیٹر دور جموں کے مسلمان روئے تو ہمیں کیا کر دیا ان سے، فلسطینی پٹے ہمیں کیا دکھ ہے ان کا، افغانستان والے روئے، عراق والے روئے، بہنیں روئے، بھائی آوازیں دے، ہمیں کیا دکھ ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنی زمینیں، اپنے پلاٹ ہیں، اپنی کوٹھی، اپنا محل ہے، اپنی نوکریاں، اپنے عہدے ہیں، ہمیں ان سے پیار ہے، ہمیں کیا لگے کوئی کس غم میں ہے۔ الٹا غداریاں انتہا پہ، لوگ ہجرتیں کر کے پاکستان آئے، افغانستان کے لوگ آئے، عرب سے لوگ آئے کہ پاکستان مدینہ بنے گا، اس لیے کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، کوئی قبائلی عصبیت نہیں، کوئی کسی قوم کے نام پہ نہ چیمے نہ چٹھے نہ مغل، کوئی جات کسی برادری کے نام پہ یہ ملک حاصل نہیں کیا گیا تھا، کسی فرقے کے نام پہ بھی، سنی وہابی دیوبندی بریلوی شیعہ نہیں، بلکہ صرف لا الہ اللہ کی بنیاد پہ، توحید کی بنیاد پہ ملک حاصل کیا گیا، رسالت کی بنیاد پہ ملک حاصل کیا گیا۔ توحید کا رشتہ تو یہ کہتا تھا کہ توحید والے آئیں ان کو سینے سے لگائیں، مگر آج توحید والے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، انہیں محبت ہوا کرتی تھی، انہیں پیار ہوا کرتا تھا کہ کوئی ہمارے گھر میں آئے، اللہ کے رسول سے ہمارے گھر میں بھیج دیں، وہ مثالیں پیش کیا کرتے تھے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے۔ رحماء بینہم، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی آپس میں محبتیں ہوتی تھی، کبھی مسجد بنا رہے ہیں، کبھی خندق کھود رہے ہیں، کبھی ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، کبھی ایک بھائی سے تعاون کرنے جا رہے ہیں، کبھی ایک بھائی کی مجلس میں شریک ہو رہے ہیں، کبھی مسجد میں اکٹھے، کبھی صفہ میں اکٹھے، کبھی بازار میں اکٹھے، کبھی پہاڑوں پہ اکٹھے، کبھی میدانوں میں اکٹھے۔ رحماء بینہم کی عملی تصویر، ایک دوسرے کے لیے جانیں پیش کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے۔ ہم کہلواتے تو مسلمان ہیں، لیکن دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی، دوسروں کو پریشان کر کے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، دوسروں کے اوپر ظلم کر کے، دوسروں کے اوپر زیادتیاں کر کے، دوسروں کے مال چھین کے اپنے منہ میں لقمے ڈال کے سکون ہوتا ہے۔ کیوں ڈاکے مارتے ہیں، کیوں چوریاں کرتے ہیں، کیوں یہ پولیس والے رشوتیں لیتے ہیں، کرپشن کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ بڑے بڑے مالدار ترین لوگ ہیں، بڑی بڑی ان کی فیکٹریاں ہیں، مگر حرام کھانے سے پھر بھی باز نہیں آتے۔ کسی انسان کو جیتا دیکھ نہیں سکتے، دوگلی پالیسیاں ہوتی ہیں، ظلم بھی کریں گے، زیادتی بھی کریں گے، مسجدیں بھی بنائیں گے، مسجدوں میں خرچ بھی کریں گے،
دونوں کام ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اللہ رب العزت اس منافقت کو پسند نہیں کرتا ہے. صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک مہمان آیا ہے اور میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں کہ اس کو کھلا سکوں. ہمارے گھر کے اندر بڑی صورتحال عجیب ہے, کون اس کو لے کے جائے گا؟ ابو طلحہ صحابی ہیں, انہوں نے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ گھر کی کیا صورتحال ہے. سارے صحابہ غریب تھے, کسی نے نہیں کہا. ابو طلحہ نے نہیں سوچا اپنی بیوی سے تو پوچھ لوں کہ مہمان گھر میں لانے والا ہوں. آج کسی مہمان کو گھر میں لانا ہو پہلے بیوی سے پوچھا جاتا ہے, گھر والوں سے اجازت نامے حاصل کیے جاتے ہیں. نہیں پوچھا کسی سے. اللہ کے رسول مہمان آپ کا ہو تو ہم اس کو ضرور گھر میں لے کے جائیں گے. گھر میں لے کے چلے گئے, پھر جا کے بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ چیز ہے؟ پوچھ رہے ہیں کھانے کے لیے کچھ چیز ہے, اور ہمیں حساب و کتاب ہے کہ ہمارا بینک میں کتنا پیسہ ہے, ہمارے پاس کتنی دولت ہے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ پھر بھی الحمدللہ کہتے تھے, وہ جہاد کرتے تھے, وہ دعوت کا کام کرتے تھے, وہ تبلیغ کرتے تھے, زندگیاں رب کے نام وقف کرتے تھے. کچھ نہیں ہوتا تھا پھر بھی رب کی راہ میں صدقہ کرنے کا سوچا کرتے تھے. سب کچھ ہے ہمارے پاس مگر رونے سے باز نہیں آتے. سب کچھ ہے ہمارے پاس مگر شکوے شکایتیں کچھ بھی نہیں. دیا کیا ہے, غریب پڑے ہیں, مال نہیں ہے, ہر ٹائم شکوے. پھر بھی رب کا شکریہ ادا نہیں کریں گے, پھر بھی سجدے نہیں کریں گے, پھر بھی نمازیں نہیں پڑھیں. گھر میں لے گئے, ہے کوئی گھر میں؟ کہا اتنا ہے, آپ کھا لیں, ہم کھا لیں, یا مہمان کھا لیں. کہا پھر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, مہمان کو کھلانے کا بندوبست کرتے ہیں. مہمان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں اور دیے کو صحیح کرنے کی نیت سے اس کو بجھا دیا گیا. مہمان کھانا کھاتا رہا. اور بھائیو کون دیکھ رہا تھا؟ کس کو دکھا رہے تھے؟ آج چند روپے کو خرچ کرے تو پوری دنیا کو بتلاتے ہیں, احسان جتلاتے ہیں, میں نے دیا ہے, میں بڑا سخی ہوں, میرے نام پہ یہ سب کچھ بننا چاہیے, میرے نام کی تختی لگنی چاہیے. ہاں غریب ضرور تھے, مہمان کھانا کھاتا رہا, خود ویسے ہی منہ ہلاتے رہے. مہمان کھانا کھا کے سو گیا, وہ خود بھی بھوکے سو گئے. کسی کو پتا نہیں نیکی رات کو کیا ہوئی ہے. صبح اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو کہا ابو طلحہ تیری شان میں تو رب نے قرآن نازل کر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. چھپ چھپ کے نیکیاں, چھپ چھپ کے لوگوں کو کھانا کھلانے والے. رحماء بینہم, ہم تو لوگوں کو مارتے ہیں. اور صحابہ کو دیکھ لو, میدان جہاد کے اندر ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں, تیر چلتے ہیں, تلواریں چلتی ہیں, نیزے چلتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں. ایک زخمی کی زبان سے نکلتا ہے الماء, پانی مجھے دے دو, پانی کی طلب ہے, زخمی ہے, موت کے قریب ہے, اس کے پاس پانی لے کے جاتے ہیں تو دور سے ایک اور آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پانی چاہیے. تو وہ اپنی پیاس کو بھول جاتا ہے, وہ اپنے زخموں کو بھول جاتا ہے, وہ اپنی تڑپ کو بھول جاتا ہے, اپنے دکھ درد کو بھول جاتا ہے. اس کو پہلے پلاؤ. کہا تم تو پی لو. کہا میرے حلق کے اندر سے پانی کیسے گزرے گا جب میرا بھائی بلک رہا ہے, پہلے اس کو جا کے پلاؤ. وہ اس کے پاس مشکیزہ لے کے جاتا ہے, اس کو پلانے لگتا ہے تو تیسری طرف سے آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پانی چاہیے. تو اس نے کہا میری فکر نہ کرو, پہلے اس کو پلاؤ. ممکن ہے وہ زیادہ زخمی ہو, وہ زیادہ محتاج ہو. اس کے پاس جاتا ہے, پھر چوتھے کے پاس. بعض روایتوں میں 6 کا ذکر آتا ہے. سب کے پاس سے گھوم کے پہلے کے پاس آتا ہے تو اپنی جان رب کے حوالے کر چکا ہوتا ہے. دوسرا کے پاس جاتا ہے, وہ بھی شہید ہو چکا. تیسرے کے پاس بھی, چوتھے کے پاس بھی. سارے دوسروں کے لیے اپنا حق قربان کرتے کرتے شہید ہو چکے ہیں. ہے آج جذبہ یہ ہمارے اندر, ہے آج یہ طلب کہ ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ کریں. ہے ہمارے اندر یہ امنگ پاکستانیوں, ہم کشمیر کے لیے کچھ کریں, ہم افغانستان کے لیے کچھ کریں, ہم طالبان کے لیے کچھ کریں, ہم اسامہ بن لادن کے ساتھیوں کے لیے کچھ کریں. ہاں ہے کوئی آرزو ہمارے دل کے اندر کہ ہم بھی عراق کے شہروں کے لیے کچھ کریں, اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ان کے لیے بھیجیں, اپنے لیے میرے محترم بھائیوں بھوک اور پیاس کاٹ کے ان ساتھیوں کے لیے اپنا سب کچھ روانہ کر دیں. ہے کسی کے دل کے اندر یہ اتنا ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مومن کا دوست ہوتا ہے, مومن مومن کی محبت ہوتی ہے. کہا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. سورة الانفال آیت نمبر